کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے معاذ السلام بھائی، اور کسی آرٹسٹ کی ممکری کرنا، کسی فنکار کی ممکری، میں ممکری ان کو کہہ رہا ہوں، آپ تو ممکری نہیں کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جی جی صلاحیت دی ہے۔ اللہ کے لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح ایز اٹ از بیان کرنا، یہ کسی ممکری تو ہم اسے کہہ ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ کا پاک کلام ہے۔ بے شک لیکن جو ممکری وہ بڑا آسان ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے، جی لیکن یہ اللہ نے آپ پہ ایک بڑا خاص کرم کیا ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک بھی مولانا صاحب بتاتے ہیں، جی جی وہ سنائیں ذرا۔ جن کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں تھوڑا اپنا برا تھوڑا ویر تھوڑا خادم عامر سے رانجھا المشہور اصلی رن مرید، اور آج میرے کو جی بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، میرے بڑے پیارے بھائی اور بڑی اچھی آواز دے مالک، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بڑا علم دیتا ہے، بڑا شعور دیتا ہے، اور سب تو بڑی بات ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہی سمجھو آ رہے ہیں۔ تسی ملو گے تو تسی بھی بڑے خوش ہوو گے۔ اج دا ولاگ میرا تھوڑا جہا ڈفرینٹ ہوئے گا، دینی حوالے نہ ہوئے گا۔ اینو ویڈیو نو پورا واچ کرنا، امید ہے انشاءاللہ تانوں پسند آئے گی، اور اگر پسند آوے تو لائک کرنا، شیئر کرنا اور اچھے اچھے کمنٹ کرنا۔ تو آئیں پھر ہم اپنے گیسٹ کو ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ماں بھائی؟ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی؟ آئیں بسم اللہ۔ شکر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور مادل السلام بھائی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے عامر بھائی، آپ کی دعائیں۔ تو آج جی میرے ساتھ موجود ہے عماد الاسلام صاحب، جو کہ بالکل ماشاءاللہ ہو بہو بیان بھی کرتے ہیں تو مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز میں۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے، تو میری بڑی درینہ خواہش تھی ان سے ملنے کی۔ مولانا صاحب سے تو کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، بیزی ہوتے ہیں، یہ بھی انہی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، ان کے مولانا صاحب کے یہ بھائی بھی ہیں، ان کے بہت سارے رشتے ہیں مولانا طارق جمیل کے صاحب، اور ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ اور ابھی آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو آپ کو اسی طرح لگے گا، اگر تصویر کو ہٹ کے دیکھیں گے، تصویر سے ہٹ کے آڈیو سنیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ عماد الاسلام بات نہیں کر رہے، عماد الاسلام بیان نہیں کر رہے، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم عماد، وعلیکم السلام عامر بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کوئی تکلیف نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کو کب پتہ چلا تھا کہ آپ جو بیان کرتے ہیں یا جو آپ کی آواز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کی آواز بہت زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملتی ہے؟ جی یہ 2009 میں نے مسجد میں بیان کیا، اچھا تو وہاں بہت بڑا مجمع آیا ہوا تھا تبلیغی جماعت کا، ٹھیک ہے۔ تو میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی نبی کی شان، اہل بے بیت شک کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ کیا، بالکل بالکل، تو سب نے کہا یہ تو طارق جمیل بیان کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور آپ کا جو آواز کا جو وے آف ٹاکنگ ہے ان کی طرح۔ میں کہ وہ کون ہے؟ اچھا، تب آپ نہیں میں جانتے؟ جانتا بھی نہیں تھا طارق جمیل کون ہے۔ اور پھر تصویر دکھائی، مولانا بیٹھے ہوئے پگڑی پہنی ہوئی، جنید جمشید ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ طارق جمیل۔ پھر میں نے سرچ کیا، پھر میں نے یوٹیوب پہ ان کی کلپس نکال کر بیان کیا، تو پورا جہلم شہر، گجرات، لالا موسیٰ، گجرانوالہ، راول پنڈی، سب نے مجھے ثانیہ طارق جمیل کا ٹائٹل دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو ابھی ان کی آواز میں کوئی ذرا ہمیں چند لائنیں۔ جی جی ضرور۔ کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے، سبحان دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل، اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھے، اگر عماد بھائی کی تصویر نہ، ویڈیو نہ دیکھیں، آڈیو اکیلا سنیں گے تو آپ کو ایسے ہی فیل ہوگا کہ 110% مولانا طارق جمیل صاحب ہی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو جی بڑا آپ پہ کرم کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے کسی آرٹسٹ کی ممکری کرنا، وہ بہت ایزی ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے معاذ السلام بھائی، اور کسی آرٹسٹ کی ممکری کرنا، کسی فنکار کی ممکری، میں ممکری ان کو کہہ رہا ہوں، آپ تو ممکری نہیں کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جی جی صلاحیت دی ہے۔ اللہ کے لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح ایز اٹ از بیان کرنا،
یہ کسی ممکری تو ہم اسے کہہ ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ کا پاک کلام ہے، لیکن جو ممکری وہ بڑا آسان ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ نے آپ پہ ایک بڑا خاص کرم کیا ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک بھی مولانا صاحب بتاتے ہیں، وہ سنائیں۔ جن میں کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، ایک ہستی ہے واحد اللہ کے نبی علیہ السلام، حبیب اللہ جن کو بنایا، ان کا آدم علیہ السلام تک شجرہ پاک جاتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا شجرہ طیبہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب ایک ہی ہے، ایک ہی خاندان ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کینانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلمان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یطلاب بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن ینہن بن ارعوا بن ایزی بن زیشن بن ایسر بن اقناد بن ایہان بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن نحور بن سروج بن رعو بن فاحش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالخ بن ادریس بن یرد بن محلل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام کی محمد سے وفا تو نے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں عام آدمی کو باپ سے دادا کا نہیں پتا ہوتا، تو یہ اللہ کے نبی کا ہی مقام ہے کہ آدم علیہ السلام تک جا کے۔ تو آپ ایک اور مولانا صاحب چیز بکریوں کے نام جی، میرے نبی علیہ السلام کی 9 بکریاں تھیں، ام ایمن ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اجوا سقیا قمراء زمزم برکہ ورث اطلال اطراف غیصاء، ایک بکرا تھا اس کا نام تھا یمن جو آپ کی حیات طیبہ میں دنیا سے چلا گیا۔ میرا نبی علیہ السلام کے 9 گھوڑے، سبحہ سجل تراس لزاس لحیب ور سکب مرتجل اور مرتجز، اور مرتجز وہ گھوڑا ہے جس کی نسل چلی چلتے 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 کربلا میں آ کے ختم ہوتی ہے۔ میرا نبی علیہ السلام کے 2 خچر، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ، اور 2 گدھے، ایک کا نام یافور، ایک کا نام افیر۔ یافور مدینہ کے خیبر کے موقع پر جنگ خیبر میں اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہیں، مجھے اپنی کسٹڈی میں لے لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کوئی خادم موجود نہ ہوتا، آپ فرماتے یافور جاؤ فلاں بن فلاں صحابی کو لے کر آؤ۔ یافور دوڑتا جاتا اور ٹکر مارتا دروازے کے ساتھ، تو صحابہ کہتے ہیں اچھا اللہ کا نبی نے یاد کی ہے، چلو بھی چلتے ہیں، چلو بھی چلتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، یافور غم میں، اللہ کے نبی کے غم میں رویا اور دوڑتا چکر لگاتا تھا مدینہ کی گلیوں میں، آخر کنویں میں جا کے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مار دیا کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں۔ میرا نبی علیہ السلام کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام عسکر، ایک کا نام سالم، 4 اونٹنیاں تھی، شہبا، جدعا، ازبا، قصوہ، کہ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا ہے، ہم بھی حضور سے عشق کریں، پیار کریں۔ سبحان۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جانور بھی ان کی محبت میں گرفتار رہتے تھے، جی جی دنیا سے چلے جاتے ایسے ہی۔ اور کوئی چھوٹا سا ہمیں بیان سنا دیں مولانا صاحب کی آواز جی جی کیوں نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور ایک بلکہ شخص ہے غورس، اور آپ کے شکم مبارک کے ساتھ اس نے تلوار لگائی پیڑ کے ساتھ، تو اس نے کہا بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے، میرا اللہ بچائے گا؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ بچائے گا تو تلوار گر گئی اس سے، تو اللہ کے نبی نے اٹھائی فرمایا تو بتا تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا میں نے تو اسی بچانا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو معاف کیا۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق، ہمیں کوئی ادھر دھمکی دے دے تو ہم تو تھانے پہنچ جاتے ہیں، بھئی اس نے تھریٹ کیا مجھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو معاف کیا۔ 3 دن کے بعد بارگاہ رسالت میں آ کر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا کہ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بعثت اس لیے ہوئی ہے
کہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کر دوں. اور اللہ کے نبی نے مولا علی کو فرمایا علی میں تمہیں جنت الفردوس کا راستہ بتاؤں؟ تو عرض کے جی رسول اللہ فرمائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم سے ناتا توڑے سے ناتا جوڑ لے. مولا علی علیہ السلام نے تو سب سے ناتا جوڑا ہی تھا. جوڑے اپنوں نے بے وفائیاں کی، غیروں نے بے وفائیاں کی. مولا علی علیہ السلام پر لاکھوں سلام ہیں، سلام. کروڑوں سلام ہیں. من کن تو مولا ہو فحاز علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں سردار اس کا علی سردار، جس کا میں سرپرست اس کا علی سرپرست. جو توڑے اس سے جوڑ، جو اپنی عطا سے محروم کرے اس سے عطا کر، جو ظلم زیادتی کر جائے اس سے معاف کر دے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا معاف کرنے سے یا معافی دینے سے اگر تمہاری عزت کم ہوتی ہے قیامت والے دن مجھ سے عزت لے لینا. عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ جی. تو یہ تھے ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی جی. تو ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ ہے جی علامہ عماد الاسلام صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور آپ میں بالکل وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی چھوی نظر آتی ہے اور آواز سے تو اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم اور ترقیاں دے، کامرانیاں دے اور اس ملک پاکستان پہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور میں اپنے دیکھنے والے ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے ہر ولاگ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن جب بھی میں کوئی دینی ولاگ کرتا ہوں تو آپ بالکل سپورٹ نہیں کرتے. تو مولانا صاحب کی آواز میں ان کو ذرا تھوڑا سا کہیں کہ جب میں کوئی دینی پروگرام کروں تو اسے بھی سپورٹ کیا جی کریں. کیوں نہیں. جب بھی عامر بھائی دینی پروگرام کرتے ہیں اللہ رسول اور اہل بیت صحابہ پر، اللہ کے نیک ولیوں پر، اور کسی بھی ایونٹ پر اسلامک پروگرام کریں تو اس پر لازمی آپ سپورٹ کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں. جزاکم اللہ. مجھے اکثر دوست یہ شکوہ کرتے ہیں کہ عامر بھائی آپ دینی ولاگ کیوں نہیں کرتے. میں بالکل کرتا ہوں. میں جب ریسنٹلی عمرے پہ گیا تھا تو میرا خیال ہے 12 یا 14 ویڈیو تھی. تو میں اللہ معاف کرے اس ہر ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ویوز آئیں گے، پیسے ملیں گے. کچھ ویڈیو ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے کرتے ہیں. جس طرح میں نے عماد السلام بھائی کی آج ویڈیو کر رہا ہوں تو یہ میں اپنی دلی تسکین کے لیے کر رہا ہوں. اللہ اس کو وائرل کر دے، ان کا بھی بھلا ہوگا، میرا بھی ہوگا. انہوں نے جو دینی باتیں کی ہیں وہ سنیں گے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا. لیکن ہر کنٹینٹ کریٹر وہ کنٹینٹ بناتا ہے جو عوام دیکھنا چاہتی ہے. عماد بھائی یہ بات درست ہے نا؟ کیونکہ ہر انسان کو ایک پیٹ لگا ہے، وہ اس پیٹ کے لیے، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے کچھ کرنے پڑتے ہیں معاملات دنیا میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہاتھ جوڑ کے میری درخواست ہے کہ کوئی بھی ولاگر، کوئی بھی کنٹینٹ کریٹر جب کوئی دینی ولاگ کرے تو اسے ضرور سنا کریں، ضرور دیکھا کریں. اس سے حوصلہ بڑھتا ہے اور زیادہ دینی کام کرنے کی دل میں امنگ جاگتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی عامر سیاہ رانجھا کو دے اجازت اور علامہ صاحب کو بھی دے اجازت. انشاءاللہ پھر ملوں گا کسی نئے ولاگ میں نئے مہمان کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.